2025 کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بات آقا کریم نے کہی تھی دجال کے بارے میں۔ دجال آپ کو کس طرح سے اپنے فتنوں سے گھیرے گا، جس کو وہ جنت کہے گا اصل میں وہ جہنم ہے، اور جس کو وہ جہنم کہے گا اصل میں وہ جنت ہے۔ آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ ڈیجیٹلائزیشن سے دور رہیں۔ السلام علیکم جنریشن زی، حضور پاک کی امت کے نوجوانوں، حضور پاک نے ایک بڑی پیاری حدیث ہمیں بتائی تھی، ایک فرمان ہمارے لیے 2025 کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بات آقا کریم نے کہی تھی دجال کے بارے میں، جس سے ہم اس دور کو سمجھ سکتے ہیں بڑے آسانی سے۔ آقا کریم سرور دو جہاں رحمت للعالمین، انہوں نے کس کے لیے بتائی ہے؟ ہمارے لیے۔ یہ ساری کہانی ابھی آپ کے سامنے کھل جائے گی، جو میں ہمیشہ آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ ڈیجیٹلائزیشن سے دور رہیں۔ یہ جو آپ اور میں مخاطب ہیں، اس کو ضرور سن کر دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ ہم لوگ بھی تو ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو مخاطب ہیں، ہم بھی تو یہ ڈیجیٹلائز کیونکہ دنیا ہو گئی ہے اس لیے ہم ایک دوسرے کو سمجھا پا رہے ہیں۔ اسی وقت یہ سمجھانا ضروری ہے، اگر یہ ڈیجیٹلائزیشن نہ ہوتی تو میں یہاں آ کر آپ کو یہ نہ سمجھا رہا ہوتا، کیونکہ ہم اس فتنے سے سیف ہوتے۔ اب کیونکہ میری امت جو ہے آقا کی امت، اس امت کے جو نوجوان ہیں، میں تو سب سے کم نچلے درجے کے اوپر فائز ہوتا ہوں، جو آقا کی امت کے اعلیٰ بڑے ہوئے نوجوان ہیں، جن کی عمریں ابھی 15 سال 20 سال 25 سال، جو اس عمر کے نوجوان ہیں، میں صرف ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروفٹ، آپ کے آقا، آپ کے سرور دو جہاں، آپ کے رحمت للعالمین، آپ کے عیسیٰ، آپ کے موسیٰ، آپ کے ابراہیم، آپ کے اسماعیل، ان سب کے جو امام ہے، جو آپ کے نبی ہیں، انہوں نے ایک تحفہ دیا تھا آپ کے لیے، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ 2025 میں دجال آپ کو کس طرح سے اپنے فتنوں سے گھیرے گا۔ حضور پاک کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، میں ابھی وہ حدیث آپ کے سامنے اس کا نمبر بھی بتاتا ہوں، کہ چیپٹر بھی بتاتا ہوں، آپ نے خود اس حدیث کو پڑھ لینا۔ آقا کریم فرما کیا رہے ہیں حدیث پہ، ذرا اس کو غور سے، نوجوانوں آپ کے لیے فرما رہے ہیں آقا، ڈنڈا اٹھا کر نہیں بیٹھا ہوا اللہ، آپ نے صرف گیم سمجھنی ہے، باقی دنیا آپ کی، جیت کر جائیں گے یہاں سے، اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہوں گے ہم مسلمان، حضور پاک کے سامنے مسکرا کر دیکھ سکیں گے کہ آپ کی امت کے لیے کچھ کر کے آ گئے ہیں، جو آپ نے کہا تھا اسی کے اوپر سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے رہ گئے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، یہ سنیں، اس کے اندر آقا کریم اس امت کے نوجوانوں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آقا کا فرمان ہے، نیریٹڈ ہے ابو ہریرہ سے، صحیح بخاری حدیث ہے 3338 3338 3338 یہ حدیث کا نمبر ہے، بک نمبر 60، اور اس بک کی جو حدیث ہے وہ بنتی ہے 30۔ اب حدیث سنیں، نیریٹڈ بائی ابو ہریرہ۔ Allah's messenger said, "Shall I not tell you about the Dajjal, a story of which no prophet told his nation?" کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی کہانی نہ بتاؤں جو کسی بھی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی؟ آقا کریم احسان کر رہے ہیں آپ کے اوپر، کیونکہ اسی امت نے دجال سے لڑنا ہے، اس لیے باقی نبیوں نے اپنی امت کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں آئی۔ اس امت نے، یہ شہزادی امت، یہ سرکار ہے دو عالم کی امت، یہ رحمت للعالمین کے نوجوان، انہوں نے کیونکہ دجال سے فائٹ کرنی ہے، اس لیے انہی کے رحمت للعالمین ان کو بتا رہے ہیں۔ تمہیں میں کیا نہ بتاؤں دجال کی ایک بات جو کسی نبی نے اس کی امت کو نہیں بتائی؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہنا تھا، انہوں نے کہنا جی بتائیں، حکم کریں آپ سرکار، بتائیں ہمیں۔ اب پتا اس دور کے لوگوں کو رہے ہیں، پتا آقا کو بھی ہے، پتا رب العالمین کو بھی ہے کہ دجال نے اس دور میں نہیں آنا، صرف کیا ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے، میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ ساروں کا ایک حق ہے، اس کے بعد آپ کا حق ہے، آپ نے یہ بات پہلے آگے پہنچانی ہے، یہ بتائیں کہ کہاں سے ہماری روح جو ہے وہ آسمان سے کٹی ہوئی ہے۔ تو حدیث میں آقا کریم کیا فرما رہے ہیں، جو میں نے آقا کریم میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3338 کے اندر آقا نے فرمایا، آگے سنیں، The Dajjal is one-eyed and will bring with him
what will resemble hell and paradise. ایک آنکھ کا ہوگا اور اپنے ساتھ کیا لے کر آئے گا جو ملتا جلتا ہوگا جنت سے اور جہنم سے. And what he will call paradise will be actually hell. اور جس کو وہ جنت کہے گا اصل میں وہ جہنم ہے. اور جس کو وہ جہنم کہے گا اصل میں وہ جنت ہے. اب یہاں سے ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کی ایک جنت ہوگی. جو اس کی جنت ہوگی وہ ہمارے لیے بھی جنت ہوگی. اب ڈیجیٹلائزیشن، الیکٹریسٹی، کمفرٹ زون، گاڑیاں، لگژری، یہ سب کچھ ان اٹ سیلف ایک کور اگر آپ اس کو کر دیں تو یہ جنت ہے. جب آپ لوگ پیزا کھائیں گے، میں پیزے کو برا نہیں کہہ رہا، خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو سمجھیں، یہ آپ کی فوڈ ہے. پھر آپ کی فوڈ نہیں ہے نا، آپ نے دیسی طریقے کی طرف رہنا ہے. یہی تو حضور پاک آپ کو سمجھا رہے ہیں. سمجھیں اس بات کو غور سے. یہ کوک جو آ گئی ہے یہ آپ کے اندر جا کر کوئی کیمیکل چینجنگز کرتی ہے. وہ کیمیکل چینجز آپ کی سوچ کے اوپر جس ٹائم پر امپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بدل جاتی ہے. آپ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، آپ گاڑی کے اندر اے سی لگا کے پھرنا چاہتے ہیں، آپ آفیسز میں کمروں میں اے سی لگا کے رہنا چاہتے ہیں، مجھ سمیت. یہ میں پوری ایک اوور آل دنیا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ اچھا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ برا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو جنت میں ڈال دو، یہ جی اس نے ایسے کر دیا. میں تو آپ کو ایک حالات حاضرہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں کہ حضور پاک نے کہا تھا جب وہ آئے گا اس کے ہاتھ کے اندر ایک جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی. جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی، جو اس کی جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی. تو میں تو آپ کو اس کی جنت صرف دکھا رہا ہوں. جنت میں کیا پاک اللہ پاک نے وعدے کیے؟ کیا آپ کے پاس آسائشیں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، بھورے ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ سب اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتایا. آج کیا وہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں دے رہا؟ کیا فحاشیت گھر میں نہیں ہے؟ کیا سکون کی نیند آپ لوگ نہیں سوتے؟ اب کیا اے سی آپ لوگوں کے سروں کے اوپر نہیں لگے ہوئے؟ کیا آپ ٹھنڈے دودھ کی نہریں نہیں پی رہے؟ وہ آرٹیفیشل جنت اس نے بنا دیا آپ کے لیے، جس کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ ایک گرڈ اسٹیشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں. سارا دن نوکریاں کر رہے ہیں، بے ایمانیاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہاں سے پیسہ نکال کے اس کی جنت کے اندر ڈال رہے ہیں تاکہ جنت کا کچھ حصہ ہمیں بھی ملے. غزہ میں بچے مر رہے ہیں، ہم جنت میں عیاشی کی جا رہے ہیں. ادھر کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو وہ توڑ رہے ہیں اور ہم لوگ اس کی جنت کے اندر قید ہیں. اس کے فتنے کا ایک حصہ ہے جنت. اب ایک آقا کریم نے کہا کہ اس کی جہنم ہوگی. یہ بھی آقا کریم نے اسی حدیث کے اندر بتایا کہ ایک اس کی جہنم ہوگی جو اصل میں جنت ہوگی. آج جائیں اور جا کر کھیتی باڑی کریں، دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر مزدوری کریں، یہ سب کچھ کریں، لو سٹینڈرڈ پر لے آئیں خود کو، صرف روٹی کھا کے گزارا کریں، ان فتنوں سے دور رہیں، ڈیجیٹلائزیشن ان سب چیزوں سے دور رہیں، مجھ سمیت. اس سوچ سے نکل آئیں کہ جی میں کوئی وہ اپنے آپ کو بنا رہا ہوں. نہیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ موبائل سامنے ہے تو میں ڈیجیٹلائزیشن، یہ بھی تو ڈیجیٹلائزیشن ہے. یہ پیچھے نیچے یہ چیزیں بولنا چھوڑ دیں. آپ لوگ کدھر پائے جائیں گے؟ میں کدھر جا کے بتاؤں؟ سڑک پہ جا کے کھڑا ہو کے بتاؤں جہاں پر آپ لوگ اس ٹائم فتنے کا شکار ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور میں اپنی چیز تو کوئی نہیں بتا رہا. آپ تو میں کیسے بڑا ہو گیا؟ یہ میں کیسے اچھا ہو گیا؟ میں تو آپ کو آقا کریم کی ایک حدیث میرے سامنے آئی ہے، میں تو جاہل مطلق، میں تو مجھے چھوڑ دیں. آپ کے آقا نے ایک چیز آپ کو کہی ہے، اس کے اوپر فوکس رکھنا ہے آپ نے پوری بات کے اندر، پھر ہی زندگی سے کچھ حاصل کر سکیں گے آپ. اب میرا کہنا یہ ہے کہ جو اس کی جہنم ہے جس میں آپ لوگ سارا دن گرمی، دھوپ، پسینہ، بھوک، افلاس ان چیزوں سے گزر رہے ہیں اور اس ڈیجیٹلائزیشن دنیا سے نہ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ سب کچھ ملے اور اللہ نے آپ کو دور رکھا ہوا، تو آپ کیا کہیں گے کہ ٹھے اللہ سارے نالی میں کریں. اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ ہماری مانتا ہی نہیں، اللہ کو ہم سے پیار ہے، اللہ کو ہم سے پیار ہی نہیں. کبھی تو ہمارے بھی دن بدلیں گے. کیوں بدلنے ہیں دن بھائی؟ حضور پاک کہہ رہے ہیں جو اس کی جہنم ہے وہ جنت ہے اصل میں. آپ تو اس جہنم سے گزرو نہ جانے من، کھا لو سوکھی روٹی یار، کیا ہو گئے؟ کیوں اتنا اپنے آپ کو ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ ایک معتبر شخصیت بنا دی؟ انسان اپنے اصولوں سے بڑا ہوتا ہے. وہ رب العالمین سے محبت کتنی کرتا ہے، اللہ اس کی
इतनी बड़ी मोहब्बत है, वो रब्बुल आलमीन दिखता कैसे है, वो रब्बुल आलमीन से मैं मिलूंगा कैसे, ये चीजें इंसान को बड़ा बनाती हैं। ये इंसान की खुदी है, जिसको इकबाल ने कहा है कि खुद ही को कर बुला, खुद ही को कर, खुद ही को कर नहीं, खुद ही एक चीज है। उसको इकबाल ने कहा था कि इसको इतना बुलंद कर, वो खुद ही ये है कि सारा झुक दूंगा, गर्दन कटवा दूंगा, मर जाऊंगा, उस जाने मन के अलावा किसी के आगे नहीं झुकूंगा, किसी जन्नत को भी नहीं चाहिए जन्नत, तेरी जाए भाग जा। इस कंफर्ट जोन को याद रखें कि ये एक फंदा है जो आपके और मेरे गले के अंदर है। जब तक हम ये समझेंगे ही नहीं, तब तक हम इसको ठीक कैसे करेंगे? अगर हम इसी बहस में पड़े रहेंगे कि ये ठीक है या नहीं है। मैं हुजूर पाक की हदीस आपके सामने आज रख के आपको ये सारी बात बता रहा हूँ कि एक उसकी जन्नत है, एक उसकी जहन्नम है। उसकी जहन्नम जन्नत है, उसकी जन्नत जो है असल में जहन्नम है। बच जाए उसकी जन्नत से। आप लोग हुजूर पाक के उम्मती हैं, आप लोग हुजूर पाक की आंखों के नूर हैं, ठंडक है उनकी आंखों में। हमने अभी कुछ, खुदा की कसम, मेरे ये अल्फाज गवाही देंगे उस टाइम भी मेरी, कुछ वक्त के बाद अभी हम आका करीम के सामने खड़े हो जाएंगे। अब ये हमारी मर्जी है कि हम सर झुका के खड़े हो या हम यूं करके खड़े हो कि शायद आका मौका दे दें कि आज शाबाश ही ले जा मेरे से। अल्लाह की कसम, हर चीज कुर्बान उस लम्हे के ऊपर। सोचें तो सही, खुद छोड़ देंगे ये जहन्नम आप जितनी बनी हुई है। जो उसकी जन्नत है असल में ये जहन्नम। छोड़े इस आर्टिफिशियल दुनिया, छोड़े इस डिजिटलाइजेशन दुनिया को। आगे अंगूठे लगवा के रोटी देंगे ये लोग। अंगूठा लगाएंगे तो अनाज मिलेगा, ये खुदा बन के बैठेगा अभी हमारे सर के ऊपर। अभी उसका दौर आया है, अभी फितनों का दौर आया है, अभी उसने खुद आना है। वो इम्तिहान है हुजूर पाक की उम्मत के ऊपर, जिससे हमने बच के निकलना है। इंशाल्लाह बच के निकलेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है आप सारों से कि जितना हो सके अपने इर्द गिर्द ये बात फैलाए, बताए कि हम हुजूर पाक की उम्मत है, हम नहीं जाएंगे इस डिजिटलाइजेशन के पीछे। हम अपनी इखलाकियात, हम वो एक औरा जो मुसलमान का होता है, हम वो ताकत जो हुजूर पाक ने हमें दी है, वो हया जो किसी खातून को देखने से एक मुसलमान के अंदर आती है, वो मर्दानगी, वो जज्बा, वो हर चीज जो हुजूर पाक ने बताई है अपने अंदर लेकर आएंगे। इन फितनों का शिकार खुद को नहीं होने देंगे कभी भी। साबित करेंगे कि हम इंशाअल्लाह हुजूर पाक की उम्मत है।